صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، تو نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کو راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال
نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو محنت فرماتے ہیں تو اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ نبیوں والی محنت میں پہلی بنیاد یقین کا صحیح ہونا ہے۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین۔ یہ یقین دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین صحیح یقین ہے، مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں کا یقین، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی اور مشاہدہ تجربہ کچھ اور بتائے گا۔ دونوں راستے جدا جدا راستے ہیں، متضاد راستہ ہے۔ آپ غیب کی خبر سنائیے مشاہدے تجربے والوں کو کہ یہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ راستہ چھوڑ دو۔ یہ راستہ یہ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے ہمیں منافع مل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ انسانوں کا تجربہ کیا ہے؟ اس سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔
آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں کہ سود سے مال زیادہ ہوتا ہے. پھر غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا میں یہ انعام، آخرت میں یہ انعام. زکوٰۃ کے فضائل سنائیں ہم، کس پر اللہ پاک کے کیا کیا وعدے ہیں، دنیا میں کیا انعام ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا. آپ اس کے فائدے ان کو سنائیں. ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ مال ہمارا کم ہو جائے گا. 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو انسانوں کی نظر کیا بتاتی ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا جناب؟ 2.5 لاکھ. یہ کیا بات ہے بھائی؟ زکوٰۃ سے تو مال کم ہو جاتا ہے. نبیوں والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انسان جو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں وہ انسان غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں. وہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے نکل جائیں. یہ ناپاک راستہ ہے. پھر آپ پوچھیے مشاہدے تجربے والوں سے کہ بھائی پیاس کس چیز سے بجھتی ہے؟ تو ان کا مشاہدہ کیا بتا رہا ہے کہ کہیں سے پیاس بجھتی ہے؟ پانی سے پیاس بجھتی ہے. اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا پابند ہے اور اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے. وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، لیکن پانی ان کے امر کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا. پیاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے اور پانی کا سبب نظر آ رہا ہے. پیاس بھی موجود، پانی بھی موجود، اور وہ جس کے امر سے پیاس بجھے گی وہ اللہ کا امر چھپا ہوا ہے. ایک طرف اللہ کا امر ہے اور ایک طرف پانی کا سبب ہے. تو سبب سے پیاس بجھے گی، امر سے پیاس بجھے گی، امر سے بجھے گی. وہ امر تو چھپا ہوا ہے، اس پر تو ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات پر بھی ایمان لاؤ. کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کام کر رہا ہے. جس مخلوق کو وہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں وہ بنانے والے کے امر کی پابند ہے. کوئی ذرہ اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. درخت کا کوئی پتا جو گرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے چاہنے سے گرے گا. دیکھنے میں نظر بتاتی ہے کہ سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہ پتے گرتے رہتے ہیں. پتوں کے گرنے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے کہ کس کے امر سے گرتے ہیں. یہ کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اسرافیل علیہ السلام
پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہیں، مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے۔ اسرافیل علیہ السلام وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں جناب جی؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کا انتظار ہے؟ اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اللہ ہی جانے ہزاروں لاکھوں سال سے کب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہزارہ سال کھڑے رہے، حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ کوئی مخلوق اس کے امر کے بغیر، اس کے چاہے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ حق تعالی شانو اپنے بندوں کو غیب کی خبریں سنا سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ان کو ایمان سکھاتے ہیں۔ ان کو آپ غیب کی خبر سنیے، اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر، یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر سنائی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کیا مطلب ہے جناب؟ حق تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے۔ ہماری گردنیں جھک جائیں، جو حق تعالیٰ شانہ یہ فرما رہے ہیں، ہمارے مشاہدے تجربے کی کیا حیثیت ہے؟ غیب کی خبر کے مقابلے میں غیب کی خبر کی کیا نسبت ہے؟ غیب کی خبر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نسبت ہے، اور مشاہدے تجربے یہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے۔ تخلیق بھی ہماری اور امر بھی ہمارا۔ ہماری گردنیں جھک جائیں، یہ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے، پانی پیاسے کو چلا رہا ہے، کھانا بھوکے کو چلا رہا ہے، مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، سورج سے روشنی ملتی ہے، بادلوں سے پانی برستا ہے، جو ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس کی باتیں کرتے ہیں۔ مخلوق کو نہیں چلا رہی، ایک مخلوق، ہزار مخلوق، ساری کی ساری کائنات کو نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو کائنات نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ اگر کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں، اگر اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ مخلوق ہے، خالق ہے۔ حاجتیں پوری کرے اللہ رب العزت، اور نام اللہ کے غیر کا۔ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا
بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں کہ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا۔ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ یہ نظر آتا ہے؟ تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیں گے۔ حق تعالیٰ شانو کسی کو ذریعہ بنا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ذریعہ بنایا اسی سے ہو رہا ہے۔ کرنے والی ایک ذات ہے، باقی سب سے کرایا جا رہا ہے۔ جن سے کرایا جا رہا ہے وہ نظر آتے ہیں، اور کرانے والا وہ نظر نہیں آتا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان بالغیب۔ اس بات کی دعوت دی جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ کس قدر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، قدم قدم پر اپنے بندوں کو ایمان سکھاتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی ہوگا وہ ہمارے چاہنے سے ہوگا۔ غیب کی خبر آپ سنیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ کیا شان ہے غیب کی خبروں کی۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب۔ مخلوق سے ہونے کا یقین اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، یہ بربادی کا یقین ہے۔ ان کی نظر بتائے گی کہ مخلوق سے ہوتا ہے، کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ سب سے اشرف مخلوق کون سی ہے؟ کیوں بھائی سب سے اشرف مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے۔ سب سے اشرف مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، وہ کام ہو جائے گا تو کس کے چاہنے سے ہوگا؟ اور نظر کیا آتا ہے؟
نظر آتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اپنا چاہنا ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ کا چاہنا چھپا ہوا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان بالغیب۔ وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی، وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ حق تعالیٰ شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ میرے بندو تم ہمارے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے۔ غیب کی خبر سنیے آپ سارے بھائی، متوجہ نہ بذات۔ ایک طرف آپ غیب کی خبر سنیں اور ایک طرف اپنے مشاہدے تجربے کو دیکھیں کہ مشاہدہ تجربہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے اور غیب کی خبریں کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ یہ مشاہدہ تجربہ کا راستہ یہ جہنم کا راستہ ہے، غیب کی خبروں کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ انسانوں کے مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہے ہیں کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے۔ زمیندار کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین کا سینہ چیرتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ غیب کی خبر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ کھیتی کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں۔ اور مشاہدہ تجربے والے کیا کہتے ہیں؟ رج رج کے بعد دب دب کے کھا، توبہ توبہ۔ سب کچھ کریں اللہ اور نام مخلوق کا۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایک راستہ مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک راستہ غیب کی خبریں اور غیب کی خبروں کا یقین۔ تو یہ نبی والی محنت ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کون سے یقینوں کو دل سے نکالنے ہیں بھائی؟ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ کون سے یقین کو نکالنا ہے دلوں سے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے، غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے ان کو بربادی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ان کے مشاہدے تجربے یہ مخلوق کو پہچانتے ہیں، مخلوق کی پہچان۔ مشاہدہ تجربے کی بات ہے، مشاہدہ تجربہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے۔ بھئی جس ملک کی بات کر رہے ہو وہ مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو مخلوق ہے۔ یہ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے اور یہ ملک اس کی طاقت بہت کم ہے، اور یہ زیادہ طاقت والا ملک یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو کھا جائے گا۔ یہ نظر آتا ہے، یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں۔ فلاں قوم بڑی طاقت والی قوم ہے،
اور فلاں انسان بڑا طاقتور ہے. انسان بھی مخلوق اور اس کی طاقت بھی مخلوق. یہ مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا اور فلاں ملک چھوٹی طاقت والا. چھوٹا ملک بھی مخلوق اور بڑا ملک بھی مخلوق. جب مخلوق کو دیکھ کے چلیں گے تو مخلوق کو خوف دل میں اترے گا اور مخلوق سے امیدیں ہوں گی. امید بھی مخلوق سے اور خوف بھی مخلوق کا. یہ بہت طاقت والے ہیں یہ. اب آپ غیب کی خبر سنیے کہ غیب کی خبر کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ پاک. حق تعالی شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں. غیب کی خبر سن کے پتہ چلے گا کہ بھئی جس کے پاس طاقت ہے یہ کس کی دی ہوئی ہے. حق تعالی شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا. ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے. یہ طاقت اللہ نے اس کو دی ہے اور امتحان کے طور پر دی ہے. حق تعالی شان امتحان لیں گے. ملک والوں کو طاقت دے کر امتحان لیں گے کہ ہماری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو اللہ کی دی ہوئی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے ان کو ناکام کرتے ہیں. جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، یہ نعمت اللہ نے دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کی کیا کیا حاجتیں ہیں. ملک چلانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے تو یہ طاقت اللہ کی عطا ہے. یہ اللہ نے دی ہے، امتحان کے طور پہ دی ہے. کسی قوم کے پاس طاقت ہے تو وہ قوم کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. کسی بھی قوم کے پاس جو طاقت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ نے دی ہے. ان القوت للہ جمیعا. ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اگر کسی آدمی کے پاس طاقت ہے تو اس کی اپنی طاقت ہے یہ اللہ نے دی ہے. وہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کو طاقت کی بھی ضرورت ہے. ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، انسان کو اللہ طاقت نہ دے تو ان کی نسلیں رک جائیں گی. تو ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ اور اگر کسی کے پاس نظر آ رہی ہے تو وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. قوم عاد بڑی طاقت والی قوم، اللہ نے ان کو کیسی قوت دی تھی. وہ طاقت اللہ نے دی تھی، دھوکے میں آ گیا وہ. ایسی طاقت والی قوم کہ اپنے بغل میں کھجور کے درخت کو وہ دبا کر اس کو ہلا کر اس درخت کو جڑوں سے کھینچ لیتے تھے. ایسی طاقت والی قوم تھی. یہ طاقت قوم عاد کی تھی یا اللہ نے ان کو دی تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ نے ان کو دی تھی. اور وہ کس دھوکے میں آ گئے؟ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی قدرت دکھائی کہ 7-8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم وہ ہوا ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور اوپر سے پھر ان کو زمین پر پٹکتی. وہ پھر ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں. جو تم کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، وہ کہاں گئی تمہاری طاقت؟
وہ کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا ہے، وہ مالک کل ہے۔ جب یہ یقین دل میں اترا ہوا ہوگا کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا ہے، تو اس ملک کا خوف بھی دل میں ہوگا، مخلوق کا خوف ہوگا دل میں، اور مخلوق سے امیدیں ہوں گی، امید بھی مخلوق سے اور خوف بھی مخلوق کا۔ مخلوق ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین ناپاک یقین ہے، کوئی ایک جگہ نہیں۔ کس قدر اللہ جل شانہ قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ کس کے امر سے ہو رہا ہے اور کس کے امر سے ہوگا اور کس کے امر سے ہو چکا۔ جی آپ غیب کی خبر سنیے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ کس کے حکم سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ اللہ نے غیب کی خبر سنا دی کہ میرے بندو جو کچھ ہوا ہے، جو پہلے ہوا ہے وہ بھی ہمارے امر سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے امر سے ہوگا۔ ازل سے ابد تک اللہ کا امر چلے گا۔ اللہ کو پہچانو اور اس کے امر کو پہچانو کہ اس کے امر کی کیا طاقت ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ پانی کی بوند پر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ایسی مخلوق اللہ نے بنا دی، وہ قدرت والے ہیں۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں مخلوق سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں مخلوق سے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ تم بون ٹپکاتے ہو تو اس سے بتاؤ کہ یہ ایسی پیاری مخلوق تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی کون بناتا ہے؟ کتنی اندھیریوں میں، 3 اندھیریوں میں اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، وہ کیسی شان والے ہیں۔ جسم بھی بناتے ہیں اور پھر وہ دن آتا ہے، وہ وقت آتا ہے کہ جسم کے اندر روح اتاری جاتی ہے۔ جب روح کے بارے میں پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو کیا رہنمائی ملی؟ امر ربی ہے۔ تو جب روح جسم میں آ جاتی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، تو جسم کی طاقت ہے یا روح کی طاقت ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا اور روح جسم سے نکل گئی۔ جب روح نکل گئی تو آنکھ دیکھے گی، کان سنیں گے، زبان بولے گی، تو کس کی طاقت ہے؟ اللہ کے عمل کی طاقت ہے۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ باقی مخلوق تو اپنی جگہ، یہ تو اشرف المخلوق ہے، تو انسان سے تو کچھ ہوتا ہے؟ کسی انسان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔
انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے جی۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ کام ہو جائے گا؟ انسان کسی کام کو چاہتا ہی نہیں ہے اور اللہ چاہ لیتے ہیں، وہ ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، اور وہ بیمار ہونے کے لیے کوئی سبب اختیار کرتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ کوئی انسان بھی نہیں چاہتا میں بیمار ہو جاؤں، تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ یہ تو سب کہہ دیں گے بھائی انہوں نے تو کوئی کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے کوئی سبب اختیار نہیں کیا۔ یہ تو کہہ دیں گے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ بیمار کریں تو اللہ اور صحت دے تو مخلوق۔ بیماری اللہ نے دی ہے اور دوا سے شفا ملے گی، تو دوا سے ملے گی یا اللہ کے خزانوں سے ملے گی؟ دوا شفا حاصل کرنے میں اللہ کے امر کی پابند ہے، اللہ جل شانہ شفا دینے میں دوا کے پابند نہیں۔ وہ چاہیں تو دوا کے بغیر شفا دے دیں، لیکن دوا اللہ کے امر کے بغیر شفا نہیں دے سکتے۔ جو بیچاری دوائی اللہ کے امر کے بغیر شفا نہیں دے سکتی، تو شفا کے دینے میں دوا کا کمال ہے یا اللہ کا کمال ہے؟ اور کس کا کمال نظر آتا ہے؟ دوا کا نظر آتا ہے کہ دیکھو پیٹ میں درد تھا، سر میں درد تھا، دیکھو دوائی کھائی اور درد دور ہو گیا۔ دوائی سے ہوا یا اللہ سے ہوا؟ اللہ سے ہوا۔ یہ یقین دل میں اتر جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کیا مطلب ہے جناب؟ وما توفیقی الا باللہ۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سب کے سب پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے جناب؟ یا الہی، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ ہم میں برائی سے بچنے کی طاقت ہے۔ اے اللہ آپ کی توفیق ہے، برائیوں سے آپ بچاتے ہیں، نیکی کی توفیق آپ دیتے ہیں۔ اللہ کی پہچان، وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں، وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکے اور کیا کیا آج بھی اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ اس کی خبر بھی اللہ نے سنا دی کہ ہم کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ اللہ کی ذات نے اپنی قدرت سے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے، ذرے ذرے کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ وہ کس کی طاقت ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور بنانے سے پہلے اللہ پاک نے اس کو فنا کرنے کا پہلے ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے قدرت دکھائی ہے کہ انہوں نے بنایا ہے، پھر وہ اپنی قدرت دکھائیں گے کہ یہ بنا ہوا جس کے حکم سے بنا تھا اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے، وہ جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، اور زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے کہ جس کے حکم سے بنا ہے اس کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ وہ بنانے پر بھی قادر ہیں اور ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ کی پہچان، یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ کی پہچان، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی۔ یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے
یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جب یہ سارا نقشہ ختم ہو جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام وہ حق تعالیٰ شانوں سے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی، آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی۔ وہ 4 کون کون سے باقی ہوئے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ باقی تو مخلوق نام کی کوئی چیز نہیں، ختم، سب ختم۔ تو آپ کی ذات باقی، 4 ہم باقی۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دو، تو اسرائیل علیہ السلام ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے۔ کون کون سے فرشتے کی روح نکال دیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ کیسے فرشتہ کیسی طاقت والے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاؤں اگر تحت الثری میں ہوں تو سر عرش معلیٰ پر ہو، ایک پر کھولیں تو مشرق ڈھک جائے، ایک پر کھولیں تو مغرب ڈھک جائے، اور 600 پر ہیں ان کے، لیکن مالک کا حکم آتا ہے کہ ان کی بھی روح نکال دو، تو ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دی جاتی ہے، یہ بھی ختم۔ اب فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی۔ تو اللہ جل شانہ کا حکم ہوتا ہے ملک الموت کو کہ تو بھی مر جا، تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم۔ تو اب کس کی ذات باقی؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے؟ تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا، حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے، مالک یوم الدین۔ پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھائیں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا، سارے انسانوں کو یک بار اٹھایا جائے گا، مالک یوم الدین۔ اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے۔ دنیا میں اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی خوف، کبھی امن، کبھی تنگی، کبھی فقر۔ مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے۔ جن کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے، جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں رہیں گے، اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا ان کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہم سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے۔ تو ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے۔ آخرت کی باتیں یہ ایمان سکھانے کے لیے ہیں، تو وہ جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے، تو وہاں جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائی جائے گی کہ ہمارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اپنے حصے کی جنت دیکھ لو۔ اب جو جہنم والے اپنے حصے کی جنت دیکھیں گے، اتنا صدمہ، اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے، اتنا ان کو صدمہ ہوگا۔ اور جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے، تو وہ جب جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو کس قدر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ کریم ذات جس نے ہمیں اتنی بڑی ناکامی سے بچا لیا۔ پھر جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں پھر مینڈے کی شکل میں پھر موت کو ذبح کیا جائے گا۔ تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنم والوں کو صدمہ ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو مر جاتے، اب کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ موت کے ذبح ہونے پر جہنم والوں کو صدمہ ہوگا، اور جنت والوں کو موت کے ذبح ہونے پر خوشی ہوگی کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی،
ہم ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے. مالک یوم الدین، جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. مالک یوم الدین، قاضی کی یوم الدین نہیں. قاضی بن کر فیصلہ نہیں کریں گے، وہ مالک بن کر فیصلہ کریں گے. اگر قاضی کا کام کیا ہے کہ جرم ثابت ہو جائے تو وہ تو سزا ملے گی، لیکن حق تعالیٰ شانہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک بن کر فیصلہ کریں گے. جس کو چاہے بخش دیں، ان کی قدرت ہے. تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے کہ سب سے پہلے اللہ کی پہچان، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھائے گا. اللہ کو پہچانو. اللہ کی پہچان. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس زمانے میں جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آدم کا بیٹا یہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، زمانے کو برا کہہ کر، یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں میں، اور اس کی ساری بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ہی دن اور رات کی گردش میرے چاہنے سے ہوتی ہے. ایک زمانہ اللہ ہے یا ہر زمانہ اللہ ہے؟ ہر زمانہ اللہ ہے. زمانے کو برا بھلا مت کہو. حق تعالیٰ شان ہم سب کی تربیت فرمائے کیسے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں کہ ہمارے دل سے بھی مخلوق سے ہونے کا یقین نکل جائے، اور پوری کی پوری امت کے دلوں سے مخلوق سے ہونے کا یقین نکل جائے. مخلوق سے ہونے کا یقین، دیکھو صاف صاف باتیں کرنی چاہیے. مخلوق سے ہونے کا یقین، یہ فرمایا یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے. یہ یقین، یہ جہالت کا یقین ہے. کرے اللہ اور نام اللہ کے غیر کا. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ اور بڑا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ کسی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ شیر کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں جانتا ہوں شیر کیسا ہوتا ہے. واقعی وہ شیر کو جانتا تھا. تو بتاؤ شیر کیسا ہوتا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ ایسے اس کے پنجے ہوتے ہیں، ایسا اس کا چہرہ ہوتا ہے، ایسی اس کی دم ہوتی ہے. تو وہ شیر کو جانتا تھا. اس نے کہا میں جانتا ہوں. تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیوں بھائی جو شیر کو شیر جانتا ہے اسے کہا جائے گا بھی شیر کی حد تک یہ عالم ہے، اس کا علم صحیح ہے، یہ واقعی یہ شیر کو جانتا ہے. جو صحیح جانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ عالم ہے. یہ شیر کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ یہ عالم ہے. دوسرے سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا. تو اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ اسے کیا کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں شیر کیسا ہوتا ہے، یہ جاہل ہے. اور جو شیر کو شیر جانتا ہے اس کو کہیں گے عالم ہے. تیسرے سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کیوں نہیں جانتا، میں کوئی بے وقوف ہوں، میں جانتا ہوں شیر کیسا ہوتا ہے.
کہ اچھا بتاؤ تو صحیح شیر کیسا ہوتا ہے؟ کہ شیر مچھر جیسا ہوتا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں اور غلط جانتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیوں بھائی؟ جو یہ ایک آدمی تو کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ صحیح جانتا ہے، وہ عالم ہے، جو کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے، تو یہ جاہل مرکب ہے، یہ بڑا جاہل ہے، دھوکہ ہے اس کو کہ میں جانتا ہوں، یہ غلط جانتا ہے۔ یہ کسی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ مال کیسے ملتا ہے؟ تو اس کا علم صحیح تھا، اس نے کہا کہ مال اللہ کے امر سے ملتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر مال نہیں ملتا، اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے، اس کے امر سے ملتا ہے، اس کے حکم سے ملتا ہے۔ تو اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ عالم ہے، یہ صحیح جانتا ہے، مال تو اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کا علم صحیح ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ مال کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ کیسے ملتا ہے۔ تو اس کو کہو گے کہ یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مال کیسے ملتا ہے۔ تیسرے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ مال کیسے ملتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مال کیسے ملتا ہے؟ کہ میں کیوں نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں مال کیسے ملتا ہے۔ تو پھر بتاؤ تو صحیح کیسے ملتا ہے؟ کہ مال میری محنت سے ملتا ہے، زیادہ محنت کروں گا زیادہ مال ملے گا، تھوڑی محنت کروں گا تھوڑا مال ملے گا۔ تو جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے، تو غلط جاننے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ تو جاہل مرکب ہے۔ تو آپ غور تو کریں اللہ، اور پہچانتے ہیں مخلوق کو۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، یہ اللہ کے خزانوں سے مانگنے کی نعمت ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ تو ایک یقین کو دل سے نکالنا ہے اور ایک یقین کو دل میں اتارنا ہے۔ تو آپ حضرات سارے بھائی متوجہ ہیں نا حضرات؟ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مخلوق سے ہونے کا یقین، مشاہدے تجربے کا یقین، یہ ہم دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور کون سے یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی خبروں پر یقین یہ دل میں اتارنا چاہتے ہیں۔ تو صرف اپنے لیے چاہتے ہیں یا پوری امت کے لیے چاہتے ہیں؟ پوری امت کے دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس یقین کو دنیا میں پھیلانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اس امت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کی بنیاد پر یہ نبیوں والا کام آپ کی پوری امت کے اندر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ تمام دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کے یقین صحیح ہو جائیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ مخلوق سے ہونے کا کتنا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا اور کتنا یقین امت کے دلوں سے نکل گیا۔ یہ فکر کی بات ہے۔ مقصود ہے یقین کا بدل جانا۔ اللہ نے جو محنت عطا فرمائی ہے، یہ محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ دلوں کے روگ، دلوں کی بیماری دور ہو جائے، مخلوق سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے بھائی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، غور کیا ہے کہ یہ یقین کتنا، مشاہدے کا یقین کتنا دلوں سے نکل گیا،
غیب کی خبروں کا یقین کتنا دلوں میں اتر گیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے، نبیوں والا کام. جتنا کام ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا باقی ہے اس کو سامنے رکھ کے محنت کریں. تو زیادہ کام ہو گئے، زیادہ باقی ہے. کیوں بھائی؟ یہ یقین کہ زیادہ کام ہو گئے، زیادہ باقی ہے. تو کام باقی ہے تو درمیان میں چھوڑنا چاہیے یا تکمیل تک پہنچانا چاہیے؟ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قربانی ہے، مجاہدے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کے دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے. کلمے کے پہلے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، اور کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے. کسی کی گزارش کی جا رہی ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا. سارے بھائی متوجہ نا بتا. ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا. جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پر چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے صرف آپ کا طریقہ سیکھا اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھا. جو آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے وہ آپ کے طریقے کا سودا نہیں کریں گے، آپ کے اعمال کا سودا نہیں کریں گے. وہ قدم قدم پر اعمال جمع کریں گے. اس میں بھی دو یقینوں کی ٹکر ہے. محمد الرسول اللہ دو یقینوں کی ٹکر ہے. ایک طرف مادی اسباب ہیں اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، اور ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں اور اعمال سے کامیابی کا یقین. مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ مشاہدے تجربے والا یقین ہے. مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی. بڑی تجارت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی چھوٹی کامیابی. اور بڑی ڈگری ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی. یہ مشاہدہ تجربہ ہے. یہ غلط یقین کی بات ہے. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. یہ چھوٹی حکومت تو چھوٹی کامیابی اور بڑی حکومت تو بڑی کامیابی، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائے ہیں، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا. یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں. کائیں کے لیے بنائے بھائی؟ امتحان کے لیے بنائے ہیں. اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے. یہ مادی اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہے، اطمینان کے لیے نہیں ہے. یہ مادی اسباب امتحان کے طور پر ہے. یہ مادی اسباب یہ اللہ جل شانہ کسی کو تجارت کا سبب، کسی کو زمینداری کا سبب، کسی کو وزارت کا سبب، یہ اللہ پاک دے دیتے امتحان کے طور پر. اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ مادی اسباب والوں، مادی اسباب کے یقین والے، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے.
نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کون کون سا یقین بھائی؟ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین۔ دونوں یقینوں کی ٹکر ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب وہ انسان جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ دونوں کا نمونہ جدا جدا ہے۔ اعمال سے کامیابی والوں کی کیا شان ہے، اور مادی اسباب والوں کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ علامات بتائی گئی ہیں، یہ علامت بتائی گئی ہے، جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہوتا ہے، اور اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے۔ مادی اسباب کے یقین والوں کی یہ نشانی بتائی ہے، لیکن یہ نشانی صرف اپنے میں غور کرنے کے لیے ہے، کسی کا جائزہ نہ لیں۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان۔ اللہ ہی جانے اس مجمع میں کتنے عالی شان کے یقین والے ہیں، ہم نے تو کسی کے دل میں نہیں جھانکا۔ نشانی جو بتائی جا رہی ہے وہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہے، کہ ہم اپنے اندر جھانک لیں کہ ہم کون سی فہرست میں ہیں، مادی اسباب کے یقین والوں میں ہیں یا اعمال کے یقین والوں میں ہیں۔ دونوں کا راستہ الگ الگ راستہ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، حضور والے اعمال سے کامیابی کا یقین۔ تو جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی نشانی بتائی ہے۔ سارے بھائی متوجہ نا بتا، جن کا یقین یہ ہے اس زیادہ مال تو زیادہ کامیابی، تھوڑا مال تو تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری چھوٹی کامیابی، ان کی زندگی کا یہ نمونہ ہے کہ یہ مال کی خاطر نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، کہ اعمال جاتے تو جائیں ہمیں مال مل جائے، اعمال جاتے تو جائیں ہمیں وزارت مل جائے۔ یہ اعمال کو ذبح کرتے ہیں اور مادی اسباب کو گلے لگاتے ہیں۔ اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے، اس کی جان لے لیں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے جی؟ سارے انسانوں کا قتل ہے۔ اتنا بڑا جرم کر لیں گے کس وجہ سے؟ کہ مال سے زندگی بنے گی، بہنوں کا حق کھا جائیں گے۔ اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، وزارت کے احکامات ہیں، بہنوں کا کھا جائیں گے کہ اگر ہم نے بہنوں کو حق دے دیا ہماری زمین کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ یہ مادی اسباب کے یقین والے یہ بہنوں کا حق کھا جائیں گے، یتیم کا مال کھا جائیں گے، قرضہ لیں گے اور بس سمجھیں گے کہ اب ہماری ملکیت ہے، اب ہم سے لے کے دکھاؤ کہ کیسے وصول کرو گے ہم سے قرضہ۔ جو مادی اسباب کے یقین والے ہوتے ہیں وہ مادی اسباب کی خاطر وہ اعمال کو ذبح کرتے ہیں کہ اعمال جاتے تو جائیں ہمیں مال مل جائے۔ یہ نشانی ہے مادی اسباب کے یقین والوں کی۔ مادی اسباب کا یقین دل سے نکالنے کا نسخہ بڑا آسان ہے، لیکن پہلے پتہ تو چل جائے کہ مرض کیا ہے، علاج تو آسان ہے۔ جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے؟ جن کا یقین یہ ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ تو عملوں کے یقین والوں کی کیا شان ہے اور ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے؟
کیا نمونہ ہے؟ ایک صاحب انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا، یقین سیکھنا پڑتا ہے جی، یہ یقین سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں، یہ یقین سیکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ اب سارے بھائی متوجہ ہیں بات کیا چل رہی ہے بھائی، کہ اعمال کے یقین والوں کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ نے امتحان کے لیے اللہ پاک سب کو دے دیتے ہیں مادی اسباب، اعمال کے یقین والوں کو بھی دے دیتے ہیں اور اسباب کے یقین والوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو ان کو وزارت کی کرسی مل گئی، اعمال کے یقین والے تھے، یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علماء سے عرض کیا جا کر کہ جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت کی کرسی مل گئی، تو وزارت میں اللہ کے احکام نبی کریم علیہ السلام کے طریقے مجھے سکھا دیں، کیونکہ صرف وزارت کی کرسی پر تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ تو میرے دل کے یقین پر ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے، تو آپ مجھے وزارت کے مسائل سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ حق تعالیٰ شان وزیر صاحب کے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ تو جس کا یقین یہ ہے نا کہ کامیابی کے ذریعے حضور والے اعمال ہیں، یہ مزدوری کرے گا تو مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا۔ ایک مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سارے مزدوروں کو معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے۔ کون سے مزدور کو معاف کریں گے؟ جس کی مزدوری میں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہوگا۔ کوئی وزیر ہو یا مزدور ہو، سچے جو تاجر ہیں، جو سچے تاجر ہیں، جن کی تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے، تو سچے تاجروں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ان کی تجارت میں اللہ کے احکام نہیں ہوں گے، نبی کے طریقے نہیں ہوں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان کو ناکام کریں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے واقعات سنائے ہیں کہ ہم نے کس کو کامیاب کیا اور کن کو ناکام کیا۔ کامیابی کا نمونہ وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سنایا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی کیا شان ہے۔ قوم شعیب، ان کی بڑی تجارتیں تھیں، ان کی تجارت کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ کتنی بڑی بڑی تجارتیں ان کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے قوم شعیب کے تاجروں کو ناکامی کی مثال بنایا۔ تو ان کی تجارت میں کیا کمی تھی؟ تجارت تو ان کے پاس تھی، ان کی تجارت میں کیا کمی تھی؟ ان کی تجارت میں اللہ کے احکام نہیں تھے، شعیب علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ناکام کیا۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے؟
کہ جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے۔ اعمال کے یقین والے یہ قدم قدم پر اعمال کا سرمایہ جمع کرتے ہیں۔ مال اصلی سرمایہ ہے یا اعمال اصلی سرمایہ ہے؟ اعمال اصلی سرمایہ اعمال ہے۔ تو جس نے یقین سیکھا ہوا ہے کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ پاؤں میں جوتی پہنیں گے تو جوتی پہننے کو نبی کا عمل بنائیں گے۔ کپڑے پہنیں گے سنت کے مطابق، کپڑے اتاریں گے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلیں گے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق، سیڑھیاں چڑھیں گے سیڑھیاں چڑھنے کو عمل بنائیں گے۔ ان کا یقین یہ ہے کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا پہاڑ پر چڑھتے ہوئے کیا کہا جناب؟ اللہ اکبر، یہ عمل بنائیں گے۔ اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ تو قدم قدم پر اعمال کو جمع کرتے ہیں۔ آئینہ دیکھیں گے، آئینہ دیکھنے کو نبی کا عمل بنائیں گے۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی فرشتوں نے لکھ لیا، انہوں نے آئینہ دیکھا اور آئینہ دیکھنے کو نبی کا عمل بنایا۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے کہ یہ قدم قدم پر اعمال جمع کرتے ہیں۔ بچے کو پیار کریں گے تو بچے کو پیار کرنے کو نبی کا عمل بنائیں گے۔ تجارت کریں گے تو تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا۔ نکاح کریں گے، نکاح کرنے میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا۔ اعمال کے یقین والے اعمال کا سرمایہ جمع کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو مبارک اعمال لے کر آئے ہیں، وہ اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اور محنت کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو مادی اسباب کے یقین کو دل سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو مادی اسباب کے یقین پر زندگی گزار رہا ہوں، تو اگر واقعی اپنا مرض پہچان لیا، مرض کا پہچاننا ذرا مشکل ہے، مرض کا علاج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو مادی اسباب کے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں وہ دعوت دیں محمد الرسول اللہ، وہ کلمے کے دوسرے حصے کی دعوت دیں۔ جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس کی نفی کریں، ایک ایک کے دروازے پر جا کر۔ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین یہ بہت موذی مرض ہے، ناپاک مرض ہے۔ یہ اس کو دل سے نکالنے کا طریقہ دعوت میں ایک ایک کے دروازے پر جا کر اس بات کی دعوت دینا کہ مال سے مال والوں سے گول مول باتیں نہ کریں، مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ یہ غلط یقین کی بات ہے کہ چھوٹی حکومت تو چھوٹی کامیابی، بڑی حکومت تو بڑی کامیابی۔ حکومت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حاکم کے دل کا یقین دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال دیکھیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واقعات سنائے ہیں۔ دیکھو ہم نے جن کو کامیاب کیا ان کی زندگی کا کیا نمونہ تھا جو ہم نے ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا، اور جن کو ہم نے ناکامی کا نمونہ بنایا ان کی زندگی کا کیا نمونہ تھا۔ حق تعالی شان نے قدم قدم پر پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر اس امت کی تربیت فرمائی ہے۔ نمرود بڑی سلطنت تھی، بڑا مال سونا چاندی
बड़े ठाट बाट, बड़ी हुकूमत, क़यामत तक के लिए नमरूद, और नमरूद की सल्तनत को अल्लाह ने नाकामी की मिसाल बनाया। तो नमरूद को जो अल्लाह ने नाकाम किया तो उसके पास सल्तनत तो थी, अगर सिर्फ सल्तनत में कामयाबी होती तो नमरूद भी कामयाब होता। उसकी सल्तनत में अल्लाह के अहकामात नहीं थे, वक्त के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके नहीं थे। हुकूमत थी लेकिन हुकूमत में अल्लाह के अहकाम नहीं थे, वक्त के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके नहीं थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से नाकामी की मिसाल बनाया। कोई काफिर भी अपने बच्चे का नाम नमरूद नहीं रखता, इतनी बड़ी नाकामी। सुलेमान अलैहिस्सलाम हक़ ताला शान ने सल्तनत अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शान ने क़यामत तक के लिए कामयाबी का नमूना बनाया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में क्या खूबी थी? उनकी सल्तनत में अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को बराह रास्त अल्लाह जल्ल शान उनकी तरबियत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुक्मों पर चलने के जो तरीके सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, उस तरीके पर अल्लाह के अहकामात थे। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कामयाबी की मिसाल बनाया। तो कामयाबी किसके हाथ में है? और कामयाबी का जरिया दिल का यकीन सही हो और जिस्म से निकलने वाले अमाल सही हो। अल्लाह ने कामयाबी का नमूना बनाया। और अल्लाह के ज़ाब्ते बदलते नहीं हैं, अल्लाह के ज़ाब्ते अटल हैं। आज के हाकिम, आज के वो हाकिम जो नमरूद के रास्ते पर चलेंगे, जैसे अल्लाह ताला ने नमरूद को नाकाम किया, आज के हाकिमों को भी अल्लाह अपनी कुदरत से नाकाम करेंगे। और आज के हाकिम सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलेंगे। अल्लाह जल्ल शान ने जिस तरह उनको कामयाबी अता फरमाई, आज के हाकिमों को भी अल्लाह कामयाब करेंगे। अल्लाह के ज़ाब्ते बदलते नहीं हैं। इस बात की मेहनत की जा रही है। दावत वाली मेहनत में सबसे पहली बुनियाद ये है कि दिल का यकीन सही हो और जिस्म से निकलने वाले आमाल सही हो। तो अमलों से कामयाबी का यकीन दिलों में उतर जाए और मादी असबाब से कामयाबी का यकीन दिलों से निकल जाए। तो इस यकीन को दिल में उतारने के लिए अल्लाह रब्बुल इस कदर मेहरबान है कि हक़ ताला शान ने इलाज बहुत आसान है, इलाज बहुत आसान है। मर्ज बड़ा मूजी मर्ज है, बड़ा ख़तरनाक मर्ज है। मादी असबाब से कामयाबी का यकीन, ये मादी असबाब के यकीन वाले ये मादे के पीछे भागेंगे, माल जमा करेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, बड़े सोना चांदी जमा करके अल्लाह को दिखाएंगे कि आप हमारे माल को देखें। साहिब नसीब हैं वो सोने चांदी वाले, जिनकी सोने चांदी में अल्लाह के अहकाम नबी के तरीके हैं। साहिब नसीब हैं वो माल वाले, जिनके माल में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका है। माल के हासिल करने में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका, माल के खर्च करने में अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके हैं। कहाँ खर्च करो ज़्यादा, कहाँ कम खर्च करो, कहाँ ज़्यादा खर्च करो और कहाँ दिल खोल के खर्च करो। अल्लाह पाक माल देते हैं तो माल में इम्तिहान लेंगे अल्लाह पाक। अपनी ज़ातियात के ऊपर कम से कम खर्च करो, अल्लाह के बंदों पर ज़्यादा खर्च करो और इलाए कलीमतुल्लाह, अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, इसके लिए दिल खोल के खर्च करो। वो तो हक़ ताला शानो इम्तिहान लेंगे कि इनके पास माल है, तो माल में अल्लाह के अहकामात हैं या नहीं है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका है या नहीं है। सिर्फ माल कामयाबी का जरिया नहीं है, उसमें आमाल भरे हुए हों, उस पर अल्लाह जिंदगी बनाएंगे। कितने कितने अमाल ऐसे हैं जिसमें चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अमल पर दुनिया की चीज़ों के बगैर सिर्फ अमल पर ज़िंदगी बना देंगे। और चीज़ों में अगर अमाल नहीं होंगे, चीज़ों में अमाल नहीं भरे हुए, माल है, माल में नबी का अमल नहीं भरा हुआ, सोना चांदी है, सोने चांदी में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका नहीं है, डिग्री है और डिग्री में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका नहीं है, हुकूमत है और हुकूमत में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से नाकाम करेंगे।
وہ دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے. یہ مادی اسباب یہ مشاہدہ تجربہ ہے. یہ مادی اسباب جمع کرو اور اللہ کو دکھاؤ کہ ہمارے مادی اسباب کو تو دیکھو ہمارے پاس کتنے ہیں. حق تعالی شان مادی اسباب کو نہیں، وہ اس کے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے. ان مادی اسباب کا کیا درجہ ہے اور اعمال کا کیا درجہ ہے؟ یہ بھی ایک حدیث پاک میں غیب کی خبر سنائی گئی ہے. ایک حدیث پاک میں یہ غیب کی خبر سنائی گئی ہے کہ یہ جو مادی اسباب ہیں ان کا کیا درجہ ہے، ان کی کیا طاقت ہے. مادی اسباب میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے وہ بھی حدیث پاک میں بتائی گئی ہے، اور اعمال کی کیا طاقت ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. اعمال کی کیا شان ہے، مادی اسباب کا کیا درجہ ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. اب سارے بھائی متوجہ نا بھائی، سارے بھائی متوجہ ہیں. اب اللہ آپ کو بہت جائے خیر عطا فرمائے. سننے والوں کی جو توجہ ہیں وہ الحمدللہ بات کہنے والے کی بھی تربیت اللہ پاک فرماتے ہیں. دیکھو حدیث پاک میں یہ مادی اسباب میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مادی اسباب کی کیا طاقت ہے، اور عمل کی طاقت بھی بتائی گئی ہے کہ عمل کی کیا طاقت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ڈاواں ڈول تھی، زمین ہلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑ جانے کا حکم دیا. پہاڑ زمین میں گڑ گئے اور زمین کا ہلنا رک گیا. تو فرشتوں کو اللہ کی شان کہ وہ کیسی قدرت والے ہیں، اللہ رب کیسے خالق ہیں کہ انہوں نے پہاڑ ایسی مخلوق پیدا کی کہ زمین کا ہلنا رک گیا. تو فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے جو آپ نے بنائی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ لوہا ہے، وہ تو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیں. تو پہلے تو فرشتوں کے سامنے پہاڑوں کی طاقت آ گئی تھی کہ پہاڑ، یہ مادی سبب پہاڑ، یہ کتنی اس کی کیا طاقت ہے. تو اس سے بڑی کون سی طاقت سامنے آ گئی بھائی؟ سارے بھائی متوجہ نا، کون سی طاقت سامنے آ گئی؟ لوہا. تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں لوہے سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے جو آپ نے بنائی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ آگ ہے. وہ تو لوہے کو بھی پگھلا دے. لوہے ایک بڑا مادی سبب آگ، یعنی حدیث پاک میں بڑے بڑے اسباب بتائے گئے ہیں جس سے سارے اسباب بنے گے، ان کا ذکر نہیں ہے، بڑے بڑے اسباب کا ذکر ہے. مٹی، پانی، آگ، ہوا، لوہا، یہ بڑے بڑے اسباب ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آگ، تو فرشتوں کے سامنے آگ کی بھی طاقت آ گئی. لوگ آگ جو ہے وہ تو خوب. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں آگ سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے جو آپ نے بنائی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ پانی ہے. پانی تو آگ کو بھی بجھا دے. لوگ ایک بڑا مادی سبب پانی، اس کی طاقت بھی سامنے آ گئی حدیث پاک میں. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں پانی سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ حق تعالیٰ شان و ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ ہوا ہے. ہوا تو پانی کو بھی لے کے اڑ جائے. لو بھائی اب جو ہے نا، اب تو سارا مادہ اس میں آ گیا، مٹی بھی، پانی بھی، آگ بھی، لوہا بھی، سارے مادی بڑا بڑا مادہ آ گیا کہ وہ ہوا جو ہے وہ تو پانی کو بھی لے کے اڑ جائے. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں ہوا سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ حق تعالیٰ نے شان و ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، ہاں ہے. اور میرے بندے کا وہ عمل جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ عمل زیادہ طاقت والا ہے. تو ساری مادے کی طاقت بتا کر سب سے بڑی طاقت کس چیز کی طاقت بتائی؟ عمل کی طاقت. عمل کی طاقت.
اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کرنا نفلی عمل ہے. نفلی عمل کی طاقت سارے مادے کے اوپر بھاری ہے. ایک نفلی عمل سارے مادے کے اوپر بھاری ہے. تو نماز کا عمل، روزے کا عمل، حج کا عمل، زکوٰۃ کا عمل، زکوٰۃ کا عمل، صبح سے لے کے شام تک کے اعمال اور شام سے لے کے صبح تک کے اعمال. اعمال کا کس قدر سرمایہ اللہ نے عطا فرمایا. کتنے صاحب نصیب ہیں جو اعمال کو ضائع نہیں کرتے، قدم قدم پر اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں. تو اس حدیث پاک میں ہم سب کی تربیت کی ہے کہ دیکھو یہ مادے کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، لیکن بڑی طاقت، عمل کی طاقت بڑی طاقت ہے. تو اللہ جل شان ہمیں اس کا یقین عطا فرمائیں اور ہم اس یقین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے محنت کریں. تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں کہ یہ اس یقین کو پھیلانے کے لیے کرنا کیا ہے. تو فرمایا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے. یہ امت اس محنت کے لیے قربانیاں کرے گی تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریوں کو دور فرمائیں گے. مخلوق سے ہونے کا یقین نکال کر اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرمائیں گے اور دنیا کی پھیلی شکلوں کا یقین نکال کر عملوں کا یقین دلوں میں اتاریں گے. تو یہ ایک محنت ہے. نبیوں والی محنت کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. اللہ نے ذریعہ بنایا ہے نبیوں والی محنت کو کہ انسانیت ناکامی کے راستے سے نکل کر وہ کامیابی کے راستے پر آ جائیں، مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر غیب کی خبروں کے یقین پر آ جائیں اور مادی اسباب کی شکلوں سے نکل کر یہ اعمال کی شکلوں پر آ جائیں. اعمال ذریعہ ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی کا. کس قدر صاحب نصیب ہیں. صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانی کے ساتھ ہو رہی تھی اور کیسے مجاہدے کے ساتھ ہو رہی تھی. جب صحابہ کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہوگی، بڑی سے بڑی قربانی ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گی. وہ کون سی محنت ہے صحابہ کے دور میں کہ جس محنت کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کے یقین صحیح ہو گئے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے اور اللہ پاک نے ایمان اور اعمال والوں کو اپنی قدرت سے اللہ پاک نے کامیاب کیا. تو صحابہ کا دور سامنے ہوگا تو ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی قربانی ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گی. صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت ایسی قربانی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، پوری صف گر جاتی ہے اور ایک صحابی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے ساتھی، آپ کے کام میں آپ کے ساتھی ہیں، ہماری بھوک کا انتظام تو کر دیں. نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا اور اس حال میں اللہ کے دین کا کام کیا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملے گی، ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا. اللہ اکبر. صحابہ کی مبارک زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. اس کے لیے کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. کوئی صحابہ کی ایک قربانی تھوڑی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز سن کر، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے جمع ہو جاتے تھے جیسے پکے نمازی اذان کی آواز سن کر مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، ایسے جمع ہو جاتے تھے. یہ شان ہے صحابہ کی. اور ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرنے والے کیسی کیسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ صحابہ کی قربانیاں اور ان کے مجاہدے اور ان کا جو عزم کہ پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کی گئی ہیں. تو ایک واقعہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم آ گیا ہجرت کا، آپ نے مکہ مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی، صحابہ نے بھی ہجرت کی. تو ایک طرف مہاجرین ہیں اور ایک طرف انصار مدینہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر دین کی محنت قائم کی. اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ بستی مدینہ منورہ والوں کو اللہ نے ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ
اللہ نے بنایا، لیکن ان کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے ارشاد فرمایا، انصار سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو سب کچھ قربان کرو، سب کچھ قربان کرو، اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ چاہو، اور ملے گا تمہیں حوض کوثر پر۔ اس بنیاد پر صحابہ کی تربیت فرمائی کہ ملے گا تمہیں حوض کوثر پر، ایسی قربانی کی بنیاد پر تیار کیا۔ تو کیسے انصار مدینہ باہر سے آنے والوں کو سنبھالنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی تربیت کی فکر کرنا، اللہ اکبر، اپنے کھانے کو ہے یا نہیں ہے، یعنی باہر سے آنے والوں کو کھلانا کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، کیسا صحابہ کا مبارک دور ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ بس بچوں کو بھوکا سلا دو، کھانا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم بھی کھائیں، مہمان بھی کھائیں اور بچے بھی کھائیں، اتنا تو کھانا ہے نہیں، تو بچوں کو بھوکا سلا دو، اور چراغ کے صحیح کرنے سے بہانے چراغ کو بھی بجھا دو تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان کو کھلا دو۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ کوئی ایک قربانی ہے، کیسی کیسی قربانیاں ہیں صحابہ کی، اللہ کے راستے میں نکل کر کس قدر جو ہے نا کیسے مجاہدے کیے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں کی ہیں، کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے۔ صحابہ کی مبارک زندگی ایک نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ کوئی ایک واقعہ ہے، انصار مدینہ جب دیکھا کہ بھی اب کمائیوں کے نقشے ٹوٹ گئے، اخراجات زیادہ ہو گئے اور کمائیاں کم ہو گئی، اب نہ اپنے پاس کھلانے کے لیے نہ خود کھانے کے لیے، اس حال کے اوپر پہنچ گئے۔ تو پھر بنی قریظہ وہاں سے جو قبیلہ جب وہاں سے نکلا تو ان کے مال زمین کی بات آئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اس کو انصار سے فرمایا کہ اس کو برابر کا تقسیم کر لیا جائے، یا کیا کیا جائے۔ انصار ایسی انصار مدینہ ایسی مثال قائم کی، انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا مال آپ مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ایسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ آگے چل کر جب اور حالات ایسے آئے، وہ تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، تو اب یہ کہ بھی اب کیا کریں، اب کیا صورت اختیار کی جائے، نہ کھلانے کے لیے ہے نہ کھانے کے لیے ہے، تو کیا کریں۔ تو یہ بات آئی کہ نہر نکال لی جائے، نہر نکلے گی تو کوئی فراوانی ہو جائے گی۔ اب نہر نکالنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، کیسے نہر نکالیں؟ تو سوچا کہ چلو آج نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آج کچھ دنیا بھی مانگ لو۔ تو انصار مدینہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے انصار کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ آؤ جی انصار آؤ، اور آج مانگو گے تم کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں ملے گا، مانگو گے کیا مانگتے ہو۔ تو ایسے اللہ والے تھے انصار مدینہ کہ جب یہ سنا کہ آج ہم جو مانگیں گے وہ دنیا ہمیں مل جائے گی، ایسے اللہ والے تھے کہ رک گئے اور آپس میں سوچ بچار میں لگے۔ آئے تو تھے ہم دنیا مانگنے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج فیصلہ کرو کہ آخرت کے طالب ہو یا دنیا کے طالب ہو۔ تو اپنی حاجتیں اپنے سینے میں چھپا لیں اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کیا کہ بس آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار کے لیے دعا فرمائی، ان کے غلاموں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ایسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، اور کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے، کتنی واقعات ہیں صحابہ کے۔ تبوک کے موقع پر فصل پکی ہوئی ہے، شدید گرمی ہے، شدید گرمی کا موسم ہے اور فصل پکی ہوئی ہے، مقروض ہیں، قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، کھلی آنکھ سے نظر آتا ہے اب وہ فصل توڑیں گے، اپنا قرضہ بھی چکائیں گے۔ اللہ نے آج ہماری فصل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، کہ
کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے یا بوجھل. تو یہ ہے قربانی صحابہ کی کہ اس حال میں بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں. کسی منافق نے کہا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ آج اللہ نے تم کو روزی دی ہے, فصل تمہاری پکی ہوئی ہے اور تم اللہ کی دی روزی کو چھوڑ کے جا رہے ہو. تو فرمایا کہ ہاں ہم روزی کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں, روزی دینے والا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا پرواہ. اور ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی حاجتیں پوری ہوں گی پھر بھی اللہ کے دین کا کام کریں گے, حاجتیں قربان ہوں گی پھر بھی اللہ کے دین کا کام کریں گے. اس حال میں بھی اللہ کی راہ میں نکلے. تین صحابی جو نہیں جا سکے وہ بھی قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے ان کو نمونہ بنایا کہ ان کے 50 دن کتنی اذیت کے ساتھ گزرے اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. تین نہیں جا سکے تھے, باقی سب کے سب جانے کے لیے تیار ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ سفر تھا دور کا, سواری کے بغیر تو سفر تھا نہیں اور ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور وہ ان کی آنکھوں سے وہ آنسوں کی لڑی جو بہہ رہی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی, ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کام کرتے. تو ان کی دل کی تڑپ, ان کے دل کا حال اللہ جل شانہ جانتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے تبوک کے سفر میں فرمایا کہ وہ ایسے جو لوگ تھے جو نہیں آ سکے وہ ہر وادی میں ہمارے ساتھ ہیں. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, کتنی بڑی قربانی کی بات ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت کرنے والے صحابہ کہ آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے بدن پر ملنے والے صحابہ, آپ کے وضو مبارک کا پانی زمین پر گرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر ملنے والے صحابہ, ایسی محبت کرنے والے صحابہ. لیکن جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو جہاں اور قربانی کریں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کریں. صحابہ کی بڑی قربانی نبی کریم علیہ السلام کی جدائی ہے. یوں آتا ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے تو آ کر جب تک آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے تھے وہ درمیان میں جو اوقات تھے وہ ایسے گزرتے جیسے روح جسم سے جدا ہو جائے گی. ایسی محبت کرنے والے صحابہ. لیکن جو ہے نا جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو پھر سب کچھ قربان کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کی جدائی بھی برداشت کریں گے, اللہ کا کلمہ بلند ہو اس کے لیے سب کچھ قربان کریں گے. کتنی بڑی قربانی ہے کہ مسجد نبوی جیسی مسجد ہو اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء نماز کی امامت فرما رہے ہوں اور صحابہ جیسے مقتدی ہوں. اور اس حال میں الحمدللہ یہ بھی قربانی کرنا کہ مسجد نبوی کی نمازوں کو قربان کرنا, آپ کی امامت والی نمازوں کو قربان کرنا. یہ حق تعالی شانہ نے یہ صحابہ کو یہ حوصلہ عطا فرمایا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے کام کرنے والے دیکھ لیں کہ دین کے کام کرنے والے وہ کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. تو وہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ جب ایک قافلہ آپ نے بنایا جس میں فرمایا کہ یہ قافلے کے امیر ہوں گے اور یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر ہوں گے, اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے. تو یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ نے جو یہ 3 امیر بنائے ہیں تو ہم نے جا کر اسی طرح ہم نے شہید ہونا ہے. خاتم الانبیاء کی بات پر ایسا اہتمام کہ ہم تو جا کے ایسے شہید ہو رہے ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رک گئے کہ جمعہ کا دن, جمعہ کی نماز, خاتم الانبیاء کی امامت والی نماز, مسجد نبوی کی نماز, میرے پاس تیز سواری ہے, میں اپنے قافلے سے جا ملوں گا. وہ ٹھہر گئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کیا فرمایا کہ کتنا قافلے کا وقت گزر چکا, کہ آدھا دن گزر چکا. تو آپ نے فرمایا یہ آدھا دن نہیں, یہ 500 سال کا فاصلہ ہے. کیسی تربیت فرمائی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو جب نکلنے کے لیے کہا جائے, جہاں کے لیے کہا جائے, جس کے ساتھ کہا جائے, جس حال میں کہا جائے
سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں، جو پاس ہو وہ لے لیں۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، اور کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی قربانیاں ایک لمبی چوڑی کتاب ہے۔ حنین کے موقع پر چند مسلمانوں کے جی میں یہ بات آ گئی کہ آج ہماری کثرت ہے، آج جو ہے نا مقابلے میں بہت کم ہے، ہم زیادہ ہیں، تو اپنی کثرت پر نگاہ چلی گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، حق تعالیٰ شان و تربیت فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ تمہاری کثرت سے فتح حاصل نہیں ہوتی، فتح ہماری قدرت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اور اکابر صحابہ وہ میدان میں جمے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عباس اونچی آواز میں کہو یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ حضرت عباس نے یہ آواز لگائی، ان کی آواز پر 100 انصار دوڑے ہوئے آئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ جو 12,000 نہیں 100 کو اللہ نے ذریعہ بنا کر شاندار فتح عطا فرما دی۔ فتح کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے 100 کو ذریعہ بنایا اور شاندار فتح حاصل ہو گئی، اور اس میں بہت سارا غنیمت کا مال بھی مل گیا۔ کتنا پاکیزہ مال ہے غنیمت کا مال۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جنگ سے واپسی پر ایک مقام کے اوپر آپ ٹھہرے، اور وہاں آپ نے وہ غنیمت کا مال تقسیم فرمایا۔ اور خاتم الانبیاء کی حکمت کہ وہ غنیمت کا مال جو نئے مسلمان تھے فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے وہ سارا غنیمت کا مال وہ مکے والوں میں تقسیم فرما دیا۔ خاتم الانبیاء کی حکمت۔ تو اللہ کی شان دیکھو، ہم سب کی تربیت کے لیے یہ صحابہ کے واقعات ہیں۔ تو چند انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو وہ انصار اور جب مال تقسیم ہو تو مال جو ہے وہ مکے والوں میں تقسیم ہو جائے۔ چند کے جی میں یہ بات آ گئی۔ تو ان کے قوم کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سرداروں میں ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قوم کیا کہتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوم کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو او انصار یا معاشر الانصار، اور جب مال تقسیم ہو تو مال جو ہے وہ مکے والوں کو مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں۔ پھر وہاں یہ بات نہیں ملتی کہ انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ ان کو مال نہیں ملا، ان کی دل جوئی کے لیے کوئی مال اسباب کا انتظام کیا جائے۔ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو، اور اس میں انصار کے علاوہ اس مجلس کے اندر اور کوئی نہیں ہو۔ تو انصار کو جمع کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار کی تربیت فرمائی۔ آپ نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا چیمی گوئیاں ہیں کہ جس کی اطلاع مجھ کو ملی ہے؟ کیا چند حقیر اشیاء کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شکایت پیدا ہو گئی، جن چیزوں کے ذریعے سے نئے مسلمانوں کی تالیف قلب کا کام لیا اور تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا؟ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سارے انصار کی طرف سے نہیں ہے، یہ چند نا سمجھ نوجوان ہیں کہ جن کے دلوں میں شیطان نے خدشات پیدا کر دی ہے، یہ ہم سب کی طرف سے تو بات نہیں ہے۔ تو جب یہ انصار نے یہ بات کہی تو پھر آپ نے اپنا رخ بدلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تم گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی؟ اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی؟ اس پر انصار نے کہا یہ سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، آپ نے سچ فرمایا۔ جب یہ بات انصار نے کی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رخ بدلا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میری بات کے جواب میں نہیں تم کہنا چاہو تو تم بھی یہ کہہ سکتے ہو
کہ ہمارے ہاں آپ اس حال میں آئے تھے کہ سبھی نے آپ کو جھٹلایا تھا، ایک ہم ہی تو تھے جنہوں نے آپ کو سچا نبی مانا، ہاں جی، اور سبھی نے آپ کو نکالا تھا، ہم ہی نے تو پناہ دی تھی۔ تو اس پر انصار نے کہا کہ ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم میرے اندر کا لباس ہو اور یہ میرے باہر کا لباس ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ ایک وادی میں چلیں اور دوسری وادی میں انصار چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ تو آپ نے جب یہ باتیں فرمائی تو انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی کہ ہماری نگاہ کہاں چلیں گے۔ ایسی قربانی کے ساتھ امت کو تیار کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی بھی تربیت فرمائے، ہمارے بھی حوصلے بلند ہو جائیں۔ حق تعالی شانہ یہاں بڑی قدردانی ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ گھر گھر میں اللہ کے احکامات کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہم یہ کہیں گے بھی ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم دین پہ چلیں، نہیں، بڑے فکر کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے۔ یہ ہم سب کے لیے فکر کی بات ہے کہ کس طرح سے ہم محنت کا میدان قائم کریں کہ پوری امت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائیں۔ کس قدر دین میں کمی آ جائے اور ہم اپنی تجارت، اپنے کھیت، اپنے مال سونے چاندی میں لگے رہیں، دین مٹے اور ہم نہ مٹے، کتنے غم کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال پر جب تھوڑی سی دین میں کمی آئی کہ چند نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ نہیں بھیجیں گے، زکوٰۃ تو دیں گے لیکن بھیجیں گے نہیں، تو دین میں صرف اتنی کمی آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، دین مٹے اور ہم نہ مٹے، اور ینقص الدین والا ہے۔ ایک ہے نشر دین، یہ بھی ذمہ داری ہے اس امت کی، ایک ہے نقش دین کہ مسلمان کی زندگی میں سے دین مٹے۔ یہ کتنے غم کی بات ہے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ 100 غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں اور 500 مسلمان دار اسلام سے نکل جائیں، یہ کوئی ضابطے کی بات نہیں ہے۔ ایک ہے اشاعت دین اور ایک ہے حفاظت دین۔ جہاں اشاعت دین کی فکر ہے وہاں حفاظت دین کی بھی فکر ہے۔ مسلمان کی زندگی میں سے دین نکلے گا، یہ ہماری کمائی ہوئی دولت کا لٹ جانا ہے۔ نئے سرے سے کمانا، غیر مسلم اسلام میں داخل ہو، یہ نئے سرے سے کمانا ہے، اور مسلمان کی زندگی میں سے دین نکل جائے، یہ کمائی ہوئی دولت کا لٹ جانا ہے۔ اس کے لیے یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ اس مبارک دور میں یہ تربیت کی گئی کہ دیکھو ایک طرف دین میں کمی آ رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ سب کے سب جب خروج کریں گے تو آپ نے مدینہ منورہ کے تحفظ کا کیا سوچا؟ آپ نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ ازواج مطہرات ایسی مقدس ہستیاں، تو آپ نے ان کے تحفظ کے بارے میں کیا سوچا؟ تو آپ نے صاف فرمایا ہم سب کو، ہمیں جنگل کے جانور ہماری لاشوں کو کھینچ کے لے جائیں، یہ گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کی کمی کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، سب کو خروج کرنا ہوگا۔ تو دین، اشاعت دین کے لیے بھی ضابطہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ جائیں گے کچھ ٹھہریں گے، لیکن اگر دین میں کمی آ جائے تو سب کے سب کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ تو یہ فکر اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ صحابہ کے مبارک دور میں دنیا کی محنتوں کو گھٹایا گیا تھا۔ سارے بھائی متوجہ نا بتا، صحابہ کے مبارک دور میں دنیا کی محنتوں کو گھٹایا گیا تھا اور دین کی محنت کو بڑھایا گیا تھا۔ آج ہم سے بڑا ظلم ہوا کہ آج ہم نے دنیا کی محنت کو بڑھا لیا اور دین کی محنت کو گھٹا دیا۔ اللہ ہمارے حوصلے بلند فرما دے کہ ہم بھی دین کی محنت کو بڑھا لیں اور دنیا کی محنتوں کو گھٹا لیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں ہماری یہ قربانی یہ رنگ لائے گی۔ وجود تو اللہ اپنی قدرت سے بنائیں گے، صاحب نصیب ہیں جو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک ہے اس کام میں چلے لگا لینا، 3 چلے لگا لینا، سال لگا لینا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، اس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں، جو پاس ہو وہ لے لیں، جو پاس ہو وہ لے لیں۔ تو اس قربانی کی بنیاد پر حق تعالی شان و اپنی قدرت سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی کہ کتنا وقت گزرا ہوگا، مہینہ 1.5 مہینے میں
جی الحمدللہ جو نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں جو دین کی سطح تھی، اللہ نے وہی سطح اللہ نے اپنی قدرت سے عطا فرما دی۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم کبھی چلال کے لیے آ جائیں، کبھی سال کے لیے آ جائیں، ایک یہ ہے کہ نہیں بھئی موت تک کے لیے جب بھی نکلنے کے لیے کہا جائے گا، جب بھی نکلنے کے لیے کہا جائے گا نکلیں گے، اپنے مقام پر کام کرنے کے لیے کہا جائے گا مقام پر کام کریں گے۔ لیکن اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے کہ کیسے ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں، ہم بھی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو جب بھی نکلنے کے لیے کہا جائے گا ہم نکلیں گے، اور مقام پر رہتے ہوئے بھی اس مبارک کام میں قربانی سے چلیں گے۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جب کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہیں بیٹھے بیٹھا نہیں، کھڑے ہو کے فرمائیں کہ کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ موت تک اس کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے عزم ارادے بہت قبول فرما لیں، سب آمین کہیں گے ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بیٹھے تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ